بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کا جمعہ آ رہا ہے، آج شب جمعہ ہے۔ کون سے افضل اعمال ہیں جو اس روز کو انجام دیے جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ برکت، رحمت اور اپنی آخرت کو سمیٹ سکیں اور دنیا کو بھی حاصل کر سکیں؟ بہترین اعمال ہیں اور ان سے دنیا بھی حاصل ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، جو بندہ بھی سورہ صافات کو یوم الجمعہ پڑھتا ہے اس سورت کے پڑھنے کا انعام کیا ہے؟ فرمایا آئندہ جمعہ آنے تک یہ ہر بلا سے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا جو یہ کرے سورہ کو پڑھنے کے بعد اور اللہ کی ذات اس کو عطا نہ کرے۔ تنگ دستی، فقر اور فاقہ اس شخص کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یہ رزق کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے اللہ کی پناہ میں رہے گا اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے، انجام دینے سے انسان ایک حفاظت الہیہ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ہم نے خود اپنی صفائی ستھرائی کے لیے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسے کر لیں، نیت کر لیں اور ان کو جیسے اہل بیت علیہم السلام نے تعلیم دیا ہے اس طریقے سے انجام دیں تو اس سے ثواب کا ثواب، صفائی بھی آپ کی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناخن آپ نے ویسے کاٹنے ہوتے ہیں تو اگر یہی دعا پڑھ لیں بسم اللہ و باللہ علی سنت محمد و آل محمد اور آپ ناخن کاٹیں تو اس سے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہزاروں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ روز جمعہ ناخن کاٹنے کا صلہ یہ ملتا ہے کہ انگلیوں سے، انگشتوں سے بیماری دور ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے اور جسم کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح غسل ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نہا لیتے ہیں غسل کی نیت کیے بغیر، وہ غسل والی ترتیب کا خیال رکھے بغیر ویسے نہا لیتے ہیں، جسم پہ پانی ڈالا اور صابن وغیرہ لگایا، نہا لیا، ترتیب غسل کا خیال نہیں رکھا، نیت نہیں کی تو اپنی طرف سے انہوں نے صفائی ستھرائی کے لیے نہا لیا۔ یہی اگر ہم غسل کی نیت کریں، غسل جمعہ کی نیت کریں اور ترتیب کے ساتھ ہم غسل انجام دے لیں تو ایک ایک قطرے کا ثواب ہے۔ اور ایسے جیسے اگلے جمعے تک یہ انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے، اس کے جسم پر پانی نہیں گر رہا بلکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ دھلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنی انجام دینا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے تحت، لیکن اس کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح محمد وآل محمد پر درود پڑھنا، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے ما من شیء من العبادت یوم الجمعہ احب الی من الصلاۃ علی محمد وآل محمد۔ روز جمعہ جتنی بھی عبادت انجام دی جاتی ہے مجھے اس ساری عبادات میں سے محمد وآل محمد پر درود پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جناب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے محمد وآل محمد پر درود پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 100 مرۃ قضى اللہ لہ 60 حاجۃ۔ جو بندہ بھی جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ کی ذات اس کی 60 حاجتیں پوری کرتی ہے، 30 منہا فی الدنیا و 30 منہا للآخرہ۔ ان میں سے 30 حاجات دنیا میں پوری ہوں گی اور 30 آخرت میں۔ 7 دنوں میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے، محمد وآل محمد پر ہر جمعے کو اگر 100 مرتبہ درود پڑھ لیا جائے تو 30 حاجات دنیا والی تو پوری ہو جاتی ہیں، اور ہماری اتنی زیادہ بھی حاجات نہیں ہوتی ہیں، 30 سے بھی زیادہ ہو جائیں پورے ہفتے میں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو انجام دے کر ہم دنیا اور آخرت کی ہر سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔